ائمہ تفسیر نے بیان کیا، امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا الخصائص الکبریٰ میں، امام رازی نے بیان کیا تفسیر کبیر میں، امام زمخشری نے، قاضی بہزاوی نے، جو بڑی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں تفسیر کی حدیث کی آپ کو ملے گا۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے تو پورا باب قائم کیا جنات کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا اور آقا علیہ السلام سے سیکھنا، پورا باب قائم ہے، ان کا اسلام قبول کرنا، قرآن کی پوری صورت ہے، ہر تفسیر میں اس کا ذکر ہے۔ امام ابو نعیم نے بیان کیا واقعہ، عقیلی نے بیان کیا، بہقی نے بیان کیا، امام رازی نے، زمخشری نے، ابو حفص الحنبلی نے، امام عبداللہ بن احمد نے، احمد بن حنبل کے شہزادے۔ الغرض جو واقعہ ہے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام مکہ معظمہ میں تھے، مکہ معظمہ میں کھڑے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت انس بن مالک اور کئی صحابہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بہت بوڑھا شخص، کافی بوڑھا، سوٹی اس نے پکڑی ہوئی تھی، سہارا لیا ہوا تھا، چھڑی کا سہارا، سٹک کا، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے جنات کی آواز میں، جو ان کی اپنی آواز تھی، لب و لہجے میں بات کی۔ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا اس کی زبان میں، بتاؤ بھائی اے جن، جنات کے کس قبیلے سے ہو؟ اب اس سے اس جن کی زبان اور اس کی بولی اور اس کے لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ فرمایا جنات کے کس قبیلے سے ہو؟ آقا کو جنات کے قبائل بھی معلوم ہے۔ اب جواب سنیے، اس نے کہا میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں۔ ابلیس کا گریٹ گرینڈ سن ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنا نسب بتاؤ۔ اس نے کہا انا حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس۔ نسب یاد رکھیں، حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہارے پردادا ابلیس کے درمیان صرف دو واسطے ہیں بس، ایک تمہارا باپ اور ایک دادا۔ اس نے کہا جی ہاں، ایک میرا باپ اور ایک دادا، صرف دو واسطے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اپنی عمر کا حال بتاؤ۔ اس نے کہا کہ جب قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کیا تھا تو میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے وہ واقعہ یاد ہے۔ اس نے بتایا حام بن ہیم نے بن لاقیس بن ابلیس، اس نے بتایا کہ میں پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب انہیں آگ میں ڈالا گیا وہ منظر دیکھا، میں آگ بجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، پھر اس کے بعد سیدنا عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لایا۔ آقا علیہ السلام سے وہ گفتگو کر رہا ہے، اپنے ایمان کی پوری داستان سنا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے مجھے تورات پڑھائی اور سکھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گیا، انہوں نے مجھے انجیل پڑھائی اور سکھائی۔ اب وہ حام بن ہیم کہتا ہے، ابلیس کا پڑپوتا، کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میرے پاس ایک پیغام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حام بن ہیم میرے بعد سب نبیوں کے سردار آنے والے ہیں، کل کائنات کے نبوت اور رسالت کے پیشوا آنے والے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائیں تو زندہ ہوگا، اور تو جب ان کی بارگاہ میں جائے تو میرا عاجزانہ سلام پیش کرنا۔ آقا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سلام کے علاوہ بھیجا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، امام سیوطی، امام طبرانی، بہقی اور ائمہ تفسیر و حدیث لکھتے ہیں کہ یہ سلام سن کر آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، رو پڑے، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا حام بن ہیم تم پر بھی اور میرے بھائی عیسیٰ پر میرا سلام ہو۔ جب ساری بات ہو چکی تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے پوچھا تمہاری کوئی حاجت ہے، کوئی چیز مجھ سے چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں، مجھے قرآن پڑھا دیجئے اور سکھا دیجئے۔ تو فعلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سور
وقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے 10 سورتیں قرآن مجید کی اس کو پڑھا دی. اس کو سورہ واقعہ پڑھائی، اما یتساءلون پڑھائی، اذا الشمس کورت پڑھائی، قل یا ایھا الکافرون پڑھائی، سورہ اخلاص پڑھائی، معوذتین پڑھائی، 10 سورتیں پڑھائی. اب اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام رازی تفسیر کبیر میں اور امام ابو حفص الحنبلی اللباب میں، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اس کے بعد ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال نہیں، مجھے معلوم کہ ابھی وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، مگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہوتی اور یہ واقعہ ہوتا.